ثانیہ کربلا 10 محرم 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 عیسوی کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ یزید کی بھیجی گئی افواج نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 ساتھی تھے، جن میں سے 18 اہل بیت کے اراکین تھے۔ اس کے علاوہ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا نادر اور عجیب و غریب واقعہ ہے۔ دنیا میں یہی ایک واقعہ ایسا ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئی۔ آسمان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی، شمس و قمر متاثر ہوئے، حتیٰ کہ خود خداوند عالم متاثر ہوا۔ اس کا تاثر شفق کی سرخی ہے جو واقعہ کربلا کے بعد سے افق آسمانی پر ظاہر ہونے لگی۔ یہ وہ غم انگیز اور عالم آفرین واقعہ ہے جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو رلایا ہے۔ اس واقعے کا پس منظر رسول اور اولاد رسول کی دشمنی ہے۔ بدر و احد، خندق و خیبر میں قتل ہونے والے کفار کی اولاد نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے اپنے آباء و اجداد کا بدلہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المومنین کی اولاد سے بدلہ لینے کے جذبات اسلامی کافروں کے دلوں میں عہد رسول ہی سے کربٹیں لے رہے تھے، لیکن عدم اقتدار کی وجہ سے کچھ بن نہ آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب 38 ہجری میں امیر المومنین برسر اقتدار آئے تو ان لوگوں کو مقابلے کا موقع ملا جو عنان حکومت کو دانتوں سے تھام کر جگہ پکڑ چکے تھے۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ یزید ابن معاویہ خلیفہ بن گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جا چکے تھے۔ عہد یزید میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لینے کا موقع تھا۔ یزید نے خلافت منصوبہ پر قبضہ کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو مارنے کا منصوبہ تیار کیا اور ایسے حالات پیدا کر دیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں آ پہنچے۔ یزید نے باروایت 80,000 فوج بھجوا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 بنی ہاشم اور 72 اصحاب سمیت چند گھنٹوں میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 28 رجب 60 کو مدینہ سے روانہ ہو کر 10 محرم الحرام 61 ہجری کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ظالموں نے 7 محرم الحرام سے پانی بند کر دیا اور 10ویں محرم کو نہایت بے دردی سے تمام لوگوں کو شہید کر ڈالا۔ کربلا کا یہ واقعہ تاریخ اسلام کا بڑا افسوسناک حادثہ تھا۔ اس واقعے کی خبر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی کر دی تھی، چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک شیشی میں کچھ مٹی دے کر فرمایا تھا کہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ جب وہ شہید ہوگا تو یہ مٹی خون کی طرح سرخ ہو جائے گی۔ کربلا کے واقعے کے وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ تھی اور جس وقت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے یہ مٹی خون کی طرح سرخ اور مائع ہو گئی تھی۔ اسلامی تاریخ کو کسی اور واقعہ نے اس قدر اور اس طرح متاثر نہیں کیا جیسے ثانیہ کربلا نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے جو اسلامی حکومت قائم کی اس کی بنیاد انسانی حاکمیت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصول پر رکھی گئی۔ اس نظام کی روح شرعیت میں پناہ تھی۔ اسلامی تعلیمات کا بنیادی مقصد بنی نوع انسان کو شخصی غلامی سے نکال کر خدا پرستی، حریت فکر، انسان دوستی، مساوات اور اخوت و محبت کا درس دینا تھا۔ خلفائے راشدین کے دور تک اسلامی حکومت کی یہ حیثیت برقرار رہی۔ یزید کی حکومت چونکہ ان اصولوں سے ہٹ کر شخصی بادشاہت کے تصور پر قائم کی گئی تھی، لہٰذا جمہور مسلمان
اس تبدیلی کو اسلامی نظام شریعت پر ایک کاری ضرب سمجھتے تھے۔ اس لیے امام حسین محض ان اسلامی اصولوں اور قدروں کی بقا و بحالی کے لیے میدان عمل میں اترے۔ راہ حق پر چلنے والوں پر جو کچھ میدان کربلا میں گزری وہ جور، جفا، بے رحمی اور استبداد کی بدترین مثال ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر جس بے دردی سے قتل کر کے ان کے جسم اور سر کی بے حرمتی کی گئی، اخلاقی لحاظ سے بھی تاریخ اسلام میں اولین اور بدترین مثال ہے۔ یہاں یہ نکتہ قابل غور ہے کہ جب شخصی اور ذاتی مصالح ملی اخلاقی اور مذہبی مسلطوں پر حاوی ہو جاتے ہیں تو انسان درندگی کی بدترین مثالیں بھی پیش کرنے پر قادر ہے، اور ایسی مثالوں سے تو یورپ کی ساری تاریخ بھری پڑی ہے۔ ثانیہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک شاندار اور زریں باب ہے۔ یزید کی نامزدگی اسلام کی نظام شرعیت کی نفی تھی، لہذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس پامردی اور صبر سے کربلا کے میدان میں مصائب و مشکلات کو برداشت کیا وہ حریت، جرت اور صبر و استقلال کی لازوال داستان ہے۔ باطل کی قوتوں کے سامنے سرنگوں نہ ہو کر آپ نے حق و انصاف کے اصولوں کی بلا دستی حریت فکر اور خدا کی حاکمیت کا پرچم بلند کر کے اسلامی روایات کی لاج رکھ لی۔ امام حسین کا یہ اثار اور قربانی تاریخ اسلام کا ایک ایسا درخشندہ باب ہے جو حریت پسندوں کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ ثانیہ کربلا آزادی کی اس جدوجہد کا نقطہ آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کی بقا اور احیاء کے لیے تاریخ اسلام میں پہلی بار شروع کی گئی۔